اگر اس کے پاس 1 سے 2 عورتیں اس کے نکاح میں ہیں تو یقیناً اللہ نے اس کے لیے بہترین انتظام کیا ہے بے راہ روی سے بچنے کا، مگر اس کے باوجود وہ اگر بے راہ روی کا شکار ہے، غیر عورتوں سے بات کرنے کی لت میں ہے، غیر عورتوں کے ساتھ ٹائم گزار کر اپنے دکھ بتا کر زندگی گزار رہا ہے، تو یقیناً وہ اپنی ذات کے ساتھ تو ظلم کر ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے جو اس کے نکاح میں ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ظلم کے بارے میں آپ کو صاف صاف اور کھلے الفاظ میں فرماتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر آپ کے اندر ایک سیکشول پاور کو زیادہ رکھا ہے تو یقیناً اس نے اس میں آپ کے لیے کوئی بہترین کنڈیشنز بھی آپ کے ساتھ ہی رکھی ہیں، مگر آپ ان کنڈیشنز کو نہیں دیکھتے، ان کنڈیشنز کی طرف نہیں آتے۔ آپ آتے ہیں تو ان چیزوں کی طرف جو آپ کے دل کو مطمئن کریں، آپ کے نفس کو مطمئن کریں اور آپ کے جسم کو مطمئن کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہرحال عورت کو اور مرد کو صبر کی تاکید تو کی ہے، تاکید تو کی گئی ہے کہ صبر کرو، ایک عورت پہ کرو، اگر ایک کے ساتھ تمہاری ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو تم دوسری کر سکتے ہو، مگر صرف اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ دوسری بھی کرتے ہیں، تیسری بھی کرتے ہیں اور چھوڑتے بھی چلے جاتے ہیں تو یقین کریں نہ تو آپ مسلمان ہیں، نہ تو آپ انسان ہیں، آپ ظالم ہیں، آپ ظالم ترین انسان ہیں۔ مرد ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس پرفتن دور میں غیر مسلمز میں اور مسلمز میں فرق کوئی بھی نہیں رہ گیا۔ دیکھیے ان کی عورتیں بھی کئی مردوں سے تعلق رکھتی ہیں اور مرد کئی عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی گرل فرینڈز ہیں، شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بوائے فرینڈز ہیں۔ یہی خباثتیں اب ہمارے معاشرے میں بھی بری طرح سر اٹھا چکی ہیں۔ شوہر ہے تو 1 یا 2 بیویاں ہونے کے باوجود اس کی گرل فرینڈز بھی ہیں، بیوی ہے تو شوہر ہونے کے باوجود، بچے ہونے کے باوجود اس نے کچھ دوست رکھے ہوئے ہیں جن سے وہ اپنے دکھ سکھ شیئر کرتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی مکرم کی زندگی کی طرف آئیے، 1 نہیں 4 سے زائد شادیاں انہوں نے کر رکھی تھیں جن میں کہیں بھی سیکس کا کوئی بھی تذکرہ نہیں، جس میں سیکس بالکل بھی وجہ نہیں تھی، بلکہ اس دور کے لحاظ سے جو کنڈیشنز تھیں اس معاشرے میں نبی مکرم نے انقلاب برپا کیا، دین کے معاملات میں اور انصاف کے معاملات میں، حق پورے کرنے کے معاملات میں۔ آپ دیکھیں کہ آپ لوگ 2 شادیاں کر کے بھی وہاں حالات کے اور دور کے تقاضے تھے، بعض شادیاں نبی مکرم کی ایسی بھی رہیں کہ جن میں ان کی جو بیویاں تھیں وہ نبی مکرم کی زوجیت میں آنے کے لیے نکاح کرتی تھیں، جو کہ ایک بہت بڑی سعادت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہمارے نبی کی طرف سے ہمیں ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ مرد کا نیک ہونا کتنا ضروری ہے، کہ ایک نیک مرد کے ساتھ ایک عورت جڑنے کے لیے کس قدر اپنی خوش نصیبی تصور کرتی ہے، مگر آج کے دور کے لحاظ سے عورت اور مرد دونوں ہی ایک دوسرے کے دین کی نالج کو ترجیح نہیں دیتے، ایک دوسرے کا دیندار ہونا ان کے لیے میٹر نہیں کرتا، ایک دوسرے کے لیے دنیاوی طور پر پاورفل ہونا میٹر کرتا ہے، پیسے والا ہونا میٹر کرتا ہے اور آزادی دینا، کھلے ذہنوں والا ہونا میٹر کرتا ہے۔ ایک چیز اور میں نے آج کے مردوں میں اب بہت عام دیکھی ہے، وہ یہ کہ شادیوں کے حوالے سے فوراً اٹھ کر نبی کی امتیوں کی امتی بن جاتے ہیں کہ نبی پاک نے 12 شادیاں کی تھی، ہم تو 4 بھی کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں تک صرف وہ نبی کے امتی بنتے ہیں، آگے کی کنڈیشن کی طرف جانے کی تو زحمت ہی نہیں کرتے کہ نبی مکرم نے اگر 4 سے زائد شادیاں کی تھیں تو وہ سبھی کے حقوق پورے کرتے تھے، کسی ایک کی طرف کچھ زائد ہونا ہوتا تھا تو باقاعدہ باقیوں سے اجازت لیتے تھے۔ اللہ کے رسول جو خود کائنات کے مالک بنا کے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، وہ باقاعدہ ان سے بات کرتے تھے کہ وہ خوشی سے اس چیز کی اجازت دیں، اور آپ یہاں پر 2 رکھ کر
ان کے بھی حقوق پورے نہ کریں یا ان کے بھی فرائض پورے نہ کریں اور آپ کہیں کہ نبی نے تو ہمیں اجازت دی ہے، میں تو 4 شادیاں بھی کر سکتا ہوں، تو کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ آج کے دور میں لوگ صرف وہیں تک نبی مکرم کے امتی بنتے ہیں جہاں تک ان کی اپنی ذات کا فائدہ ہوتا ہے، جہاں تک ان کو اپنی ذات میں بہت سارے فائدے مل رہے ہوتے ہیں، مگر جہاں کسی دوسرے کا فائدہ ہوگا اللہ کی رضا کے مطابق، فوراً سے پہلے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، فوراً سے پہلے یہ پیچھے قدم ہٹا لیں گے۔ اگر آپ نے جو اس دور کے لحاظ سے جب آپ پوری طرح دین کے مطابق اپنے جسم کو کھانے پینے کی روٹین پہ نہیں رکھتے، اپنے جسم کو اپنے دین کے مطابق لے کر نہیں چلتے، تو آپ 2 تو بہت دور کی بات، آپ تو ایک بیوی بھی نہیں رکھ سکتے، ایک بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آپ نے وہ تمام کنڈیشنز جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو سمجھائی ہیں اور بتائی ہیں، جب آپ ان پر قائم ہی نہیں ہیں تو پھر تو آپ انہی سنتوں اور احادیث کو اپنائیں گے نا جو آپ کے مطلب کی ہوں گی، جو آپ کے مطابق ہوں گی۔ آپ صرف اللہ اور اس کے رسول کے انہی احکامات کے لیے نبی کے امتی ہیں جو آپ کے مطابق ہیں؟ جی نہیں، ایک امتی پر فرض ہے نبی کے امتی ہونا تو پورے کے پورے دین میں داخل ہوں، پورے کے پورے دین میں داخل ہوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے عورت اور مرد کی جسمانی خواہشات کو کس طرح سے، کیسے اور کب پورا کرنے کے احکامات دے رکھے ہیں۔ آپ کو صرف یہی نظر آتا ہے کہ میں نے اگر ایک طلاق یافتہ یا ایک بیوہ عورت سے نکاح کر لیا ہے تو میں نے نبی کی سنت پوری کر لی ہے، اس کے آگے جو کام ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتے، وہاں پر پھر آپ کو اپنے دنیاوی فرض نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو اپنی دنیاوی ضروریات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ بھول گئے؟ آپ جب اللہ اور اس کے رسول کے کہوں سے ہٹ کر اپنے جسم کو لے کر دنیاوی طور پر چلیں گے تو یقیناً آپ کے جسم اتنے لاغر تو ہو ہی جائیں گے کہ آپ 4-5 تو کیا، آپ تو 2 بیویاں بھی نہیں رکھ سکیں گے، جی 2 بھی نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ آپ ٹوٹلی ہر طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی خلافتیں کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلافتیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی مخالفتیں، اللہ اور اس کے رسول کی حیا کی مخالفتیں، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کی مخالفتیں۔ تو پھر آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ کو اسلام نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دے رکھی ہے؟ وہاں پر تو آپ پہلی عورت کو بھی یہ ججمنٹ سنا دیتے ہیں اور دوسری عورت کو بھی یہ ججمنٹ سنا دیتے ہیں فوراً سے پہلے کہ مجھے اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، مگر آپ نے اسلام کے کون سے احکامات پورے کیے ہیں جو اسلام کا یہ حکم آپ کو اپنی حاکمیت نظر آ جاتا ہے، اپنی حاکمیت لگنے لگتا ہے؟ آپ کو وہ عورت جس نے آپ کے بچے پیدا کیے، جس نے آپ کے گھر بار کو سنبھالا، اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت اچھی لگتی ہے اور آپ اس سے نکاح کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو بہرحال دونوں میں حقوق برابر رکھنے ہوں گے اور دونوں کی محبتوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ دوسری عورت بھی تو آپ کے نکاح میں ہی ہے نا، تو یہاں پر آپ کسی ایک کو دوسری پر برتری نہیں دے سکتے، کسی ایک کو اس کے ٹائم پر برتری نہیں دے سکتے، کسی ایک کو یہ کہہ کر کہ یہ تو میرے والدین کی پسند ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے۔ اللہ کے احکامات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اللہ کے احکامات کا لحاظ کرنا ہے، آپ کو اللہ اور رسول اور قرآن کی پاسداری کرنی ہے، صرف یہی نہیں سوچنا کہ اسلام نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دے رکھی ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام نے مرد کو ہر چیز کی اجازت نہیں دی، صرف حاکمیت دی ہے، اس چیز کو سمجھیے۔ آپ ایک مرد ہیں، مسلمان مومن مرد ہیں، تو اس چیز کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکمیت دی ہے اور اس حاکمیت کا آپ کو پورا انصاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ سے اس کا جواب طلب کرنا ہے کہ آپ کو حاکم بنایا گیا تھا، تو عدل و انصاف کیا؟ کیا عدل و انصاف کیا؟ عورت کے جسمانی ریکوائرڈ پر عدل و انصاف کیا؟ ہے تو عورت ہی نا، اس کو بھی اللہ نے جسم دے رکھا ہے،
اس کو بھی آپ کی طرح ضرورت ہے. ہاں اس کو اللہ نے صبر اس لیے دیا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں جو منتھلی ہیں، جو بچہ پیدا کرنے کی کنڈیشنز ہیں، جہاں پر وہ بہرحال رک جاتی ہے، اس میں صبر آ جاتا ہے، مگر وہ بھی عورت ہی ہے. تو آپ کو ان کا بھی لحاظ کرنا ہے، ان چیزوں کا آپ کو جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں. صبر نہیں کروانا آپ کو. آپ ایک حاکم ہیں، اللہ نے آپ کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. تو یاد رکھیے اللہ نے عورت کو بھی بہت ساری کنڈیشن میں حکمیت دی ہے. جی وہ آپ کی پکڑ کروا سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بھلے وہ آپ سے کچھ نہ کہتی ہو، صبر کر جاتی ہو، اللہ کے سامنے رو لیتی ہو، مگر اس چیز کا جواب بہرحال آپ کو آپ کے اللہ کو دینا ہے. اللہ نے آپ سے جواب طلبی کرنی ہے. وہاں کیا کہیں گے کہ تو نے مجھے 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی تھی؟ نہیں، وہاں آپ کو بتانا ہے کہ تم نے اگر 2 بھی کی تھی تو ان میں برابری رکھی. ہر طرح کے معاملات میں برابری رکھی. یہ وہ جواب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے طلب کرے گا. صرف اپنے مطلب کے لیے دیندار مت بنے، صرف اپنی ضروریات کے لیے ان سنتوں اور ان آیتوں کو مت اپنائیں جو آپ کا اپنا فائدہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکتوں سے جوڑے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.